إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ممبر شریف پر جلوہ فراز جملہ علماء ملت اسلامیہ، کارکنان اجلاس، محترم سامعین و حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز جو ہے وہ صحیح ہے لیکن ریٹن جو ہے وہ جلدی ختم ہو جا رہا ہے. کل ایسا نہیں تھا، کل کی طرح آواز کر دیں، مہربانی ہوگی. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. آواز میں کچھ بڑبڑاہٹ ہے، سمجھ میں کم آ رہی ہوگی. آواز آ رہی ہے سمجھ میں؟ صحیح ہے. مجھ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کل کے مقابلے میں آج کچھ آواز میں کچھ ڈسٹربنس ہوا ہے. خیر، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اور اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو،
اطلسو کن خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور حشر تک نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نام حضرت کا 5ویں اجلاس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ذکر اہل بیت کا چل رہا ہے، اور کل ہم نے ولادت مولائے کائنات علمدار مصطفیٰ امام الاشجعین حیدر کرار حضرت ابو تراب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، اور آج بھی ہم اس سلسلے کو وہیں سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہمیں اہل بیت کا صدقہ عطا فرمائے۔ آج وقت کچھ زیادہ ہو گیا ہے، اور آج کا موضوع بھی ذرا لمبا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا جائے گا اور ہم شام غریبہ کے قریب ہوتے جائیں گے، وقت میں اضافہ تھوڑا بہت ہوتا جائے گا، اور محفل کا جو ٹائم ہے وہ ذرا آگے بڑھتا رہے گا۔ تو اس لیے پوری توجہ کے ساتھ بیٹھیں، دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں، اور اس ارادے سے بیٹھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ذکر اہل بیت کے صدقے میں ہماری مصیبتیں دور فرمائے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے۔ کل ولادت کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ مولائے کائنات کی ولادت کہاں ہوئی اور اس میں کیا کیا باتیں ہیں، اور میں نے بتایا کہ ہم نے جو بتایا، جو پڑھا، وہ یہی کہ مولائے کائنات کی ولادت کعبے میں ہوئی۔ آج شروعات میں مولا کے چند جو ہے وہ مولائے کائنات کے نام اور ان کے القاب پر کچھ بات ہم آپ کے گوش گزار کریں گے، اور بہت توجہ سے ان باتوں کو سنیے گا اور غور کیجیے گا۔ حضرت مولائے کائنات کا ایک نام ابو تراب بھی ہے، آپ کی کنیت ہے حالانکہ یہ، لیکن ابو تراب دروشی پڑھی اللہ رب محمد آتا ہے، ابو تراب کہا جاتا ہے۔ ابو تراب یہ میں بارہا آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اکثر میں نے بتایا ہے کہ یہ جو ایسے القاب ہوتے ہیں یا کنیت ہوتی ہے، تو جب جو ہے وہ مضاف الیہ جو ہے وہ ہم جنس نہ ہو تو باپ کا معنی نہیں کیا جاتا ہے، یعنی باپ نہیں کہا جاتا۔ جیسے کسی کو کہا جائے کہ
ابن الوقت، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وقت کا کوئی باپ نہیں ہوتا، تو یہ بات نہیں کہ وہ وقت کا باپ ہے، مطلب یہ کہ وقت کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے جو اس کو بتا رہا ہے کہ اسے ابن الوقت کہا جاتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وابن السبیل، تو کیا مطلب راستے کا باپ؟ راستے کا کوئی باپ نہیں ہوتا، راستے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے. تو ابو تراب یا ابو تراب کا مطلب مٹی کا باپ کوئی نہیں ہوتا، مٹی والا، مٹی والا، توجہ ہے، مٹی والا. یہ لقب کب دیا حضور نے؟ کہ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ سیدہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو آپ نے پوچھا علی کہاں ہے؟ کہنے لگی ابھی کچھ بات ہوئی تھی تو باہر چلے گئے. یہ شوہر بیوی میں کچھ باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو آپ نے فرمایا باہر چلے گئے. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے علی کو پالا ہے، مولا کائنات کو پالا ہے. اور حضور کو کتنی محبت ہے مولا کائنات سے یہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، کہ حضور کو علی سے کتنی محبت ہے یہ بیان کرنے والی بات نہیں ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ غور کیجئے، جب میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف میں مہاجرین اور انصار کے بھائیوں کی تقسیم فرمائی، آپ نے واقعہ تو سنا ہے نا، میں تو آپ کو محبت کا پہلو بتا رہا ہوں کہ آپ غور کیجئے کہ حضرت مولا کائنات سے میرے آقا کی محبت کتنی ہے، حضور کو مولا کائنات سے محبت کتنی ہے. تو جب آپ نے تقسیم کیا نا کہ فلاں کا بھائی فلاں، فلاں کا بھائی فلاں، فلاں کا بھائی فلاں، جتنے لوگ مکے سے آئے تھے حضور نے مدینے والوں میں سے سب کا بھائی مقرر کر دیا، فلاں کا بھائی فلاں ہوگا، فلاں کا بھائی فلاں، فلاں کا بھائی فلاں. سارے لوگوں کے جوڑے بن گئے، حضور نے سب کو سب کا بھائی بنایا. یہ بھی سمجھنے والی بات ہے، حضور نے سب کو سب کا بھائی بنایا. جو مومنین تھے مکے سے آئے تھے مدینے میں اپنا گھر بار چھوڑ کر کے، اپنی مال و دولت چھوڑ کر کے، حضور نے مدینے والوں کو ان کا بھائی بنایا کہ فلاں کا بھائی فلاں ہے، فلاں کا بھائی فلاں ہے. اور اس طرح حضور نے سب کا بھائی بنا دیا. تو دو بچ گئے، صرف حضور بچ گئے اور مولا کائنات بچ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور روتے ہوئے کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا لیکن مجھ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، مجھ کو ڈکلیئر نہیں کیا کہ میں کس کا بھائی ہوں. تو حضور نے ارشاد فرمایا علی روتے کیوں ہو، تم میرے بھائی ہو. حضور نے کیا فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی یہاں بھی تو میرا بھائی ہے اور وہاں بھی میرا بھائی ہے. لیکن جس کو حضور نے کہہ کر زبان سے کہا، دل سے کہا، اس نے کبھی حضور کو اپنا بھائی نہیں کہا. کوئی ایک روایت آپ نہیں دکھا سکتے کہ جہاں مولا کائنات نے حضور کو بھائی کہہ کے پکارا ہو. حضور نے کہا کہ علی تم میرے بھائی ہو، لیکن علی نے کبھی نہیں کہا کہ حضور کو بھائی کہہ کے پکارا ہو. یہ ادب تھا، ادب تھا ان کا، کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا. تو حضور نے حضرت علی کو پالا، بچپن سے ان کی پرورش کی. جب سیدہ کائنات نے بتایا کہ وہ باہر چلے گئے تو حضور نکلے اور حضرت علی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد میں تشریف ہے، کیونکہ حضور کو معلوم تھا علی کہیں ہوں گے تو مسجد میں ہوں گے. فرمایا کہ مسجد میں ہوں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت مولا کائنات مسجد نبوی کی زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور مٹی جو ہے وہ بدن پر لگی ہوئی ہے، چادر ہٹ گئی ہے اور مٹی جو ہے وہ بدن پر لگی ہوئی ہے. تو حضور نے دیکھا اور علی کو پکڑ کر ہلایا اور کہا کہ قم یا ابا تراب، کھڑے ہو اے مٹی والے. اب حضور نے یہ لقب دیا تھا. حضرت علی کو کوئی علی کہتا تو اتنے خوش نہ ہوتے، لیکن اگر کوئی ابو تراب کہہ کے بلاتا تو مسکرا دیتے، چہرہ کھل اٹھتا، کیونکہ حضور نے وہ نام دیا تھا. دیکھو نا یہاں یہ یونس ریحانی صاحب کہیں بیٹھے ہوں، اگر شاید آج نہیں آئے میرے خیال سے، تو ان کو یونس ریحانی کہیے تو یہ اتنے خوش. میں مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، حالانکہ حضور کی بات کون بیان کر سکتا ہے، مثال نہیں دے سکتا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں.
ان کو یونس ریحانی کوئی کہے تو اتنا خوش نہیں ہوتے، لیکن انہیں کوئی دیوانہ کہتے تو بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لقب حضور نے اہل ملت کا دیا ہوا ہے، تو ان کو کہتے ہیں دیوانہ تو بہت خوش ہوتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں۔ تو جب بزرگ کسی کو لقب دیتے ہیں اور اس کو اس نام سے پکارا جائے تو اسے خوشی ہوتی ہے، تو پھر حضور جس کو لقب دیتے ہیں اور کوئی اسے اس نام سے پکارے تو کتنی خوشی ہوتی ہو۔ تو جب حضرت علی کو ابو تراب کہہ کے کوئی پکارتا تو بہت خوش ہوتے۔ اور آپ کا ایک نام جو ہے وہ، اب توجہ رکھیے گا، حضرت علی کا ایک نام حیدر ہے، حیدر، یہ دال جو ہے وہ مشدد ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ لغت بھی تھوڑی بہت آپ لوگ سمجھتے چلیں۔ تو خیر، یہ حیدر حضرت علی کا ایک نام ہے، یہ نام آپ کی والدہ نے رکھا۔ اور آج ہی میں نے مصباحی صاحب سے کہا، وہ ایک کتاب تھی، میں نے کہا حضرت ذرا سا آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، تو بڑا ڈھونڈ کر کے وہ کتاب انہوں نے ڈاؤن لوڈ کیا۔ حضرت مجدد الف ثانی کے خلیفہ ہیں حضرت بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے حضرات القدس۔ وہاں ایک روایت مجھے آج ہی مل گئی ہے، وہ دیکھیے کیا ہے کہ یہ جو نام ہے حیدر حضرت علی کا، کس بنیاد پر ہے؟ حیدر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ شیر کا معنی ہے، شیر۔ حیدر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ شیر، شیر۔ یہ آپ کی والدہ نے رکھا۔ حضور تشریف لائے، جب مولائے کائنات کی ولادت ہوئی تو میرے آقا تشریف لائے، تشریف لائے تو آپ نے وہ روایت بھی سنی ہوگی کہ حضرت علی نے پیدا ہونے کے بعد آنکھیں نہیں کھولی تھی، آنکھیں بند تھیں، آنکھ نہیں، لوگ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں کیسا بچہ پیدا ہوا ہے آنکھ ہی نہیں کھولتا، یعنی کوئی بات تو نہیں ہے۔ تو پیدا ہوئے تو آنکھ نہیں کھولی۔ جب حضور تشریف لائے تو حضور نے کہا کہاں ہے؟ تو آپ کی ماں فاطمہ بنت اسد نے حضرت علی کو حضور کے گود میں دینے لگی، تو کہنے لگی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے بوسہ نہ دینا، یہ حیدر ہے، یعنی ناخن مارتا ہے۔ توجہ ہے، حیدر ہے، ناخن مارتا ہے، یعنی کہ نوچتا ہے، نوچ لیتا ہے۔ تو حضور نے سنا، لیکن حضور نے اپنا لعاب دہن نکال کر کے حضرت علی کے منہ میں ڈالا، اور تب مولا کائنات نے اپنی آنکھیں کھولی اور حضور کا دیدار کیا، یعنی آنکھیں کھولی تو حضور کو دیکھا۔ یہ بھی ان کے چہرے کی ایک بزرگی کی وجہ ہے کہ انہیں کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں، کہ جب آنکھیں کھولی دنیا میں تو سب سے پہلے کس کو دیکھا؟ حضور کو دیکھا۔ دروشی پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آنکھیں کھولی تو حضور کو دیکھا، تو آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا۔ کرار، کرار کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حیدر کے معنی شیر ہیں، اور یہ کرار کے معنی بھی، یہ پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا، وہ شیر جو پلٹ پلٹ کر وار کرتا ہے اسے حیدر کرار کہتے ہیں۔ اور ایک روایت اور ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کا نام اسد رکھا۔ اسد کے معنی بھی شیر، معنی سب کا وہی ہے، اسد کے معنی بھی شیر ہی ہوتے ہیں۔ اور حضور کے گھر والوں کے نام آپ دیکھیں، کبھی غور کیجئے، حمزہ، عباس، جعفر، حیدر کرار، باقر، یہ کیا ہے؟ باقر کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ شیروں کے نام ہیں۔ کبھی آپ غور کیجئے، سب شیروں کا نام ہے، حیدر بھی، عباس بھی، جعفر بھی، باقر بھی۔ باقر حالانکہ چیر پھاڑ کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح حمزہ، تو یہ نام ہر کوئی نہیں رکھتا۔ اب لوگ نام رکھنے کے لیے پوچھتے ہیں نا، جب فون آتے ہیں میرے پاس کہ حضرت بچہ ہوا ہے کوئی نام تجویز فرما دیں، تو پہلے لوگ فون اس لیے کسی کو کرتے تھے یا نام رکھواتے تھے کہ یہ جو رکھ دیں گے وہ نام ہمارے لیے اچھا ہوگا، بابرکت ہوگا، یا یہ رکھیں گے تو اچھی بات ہے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب لوگ اس لیے فون کرتے ہیں تاکہ کوئی نیا نام مل جائے گا، کوئی نیا نام مل جائے گا، اس لیے لوگ جو ہے وہ
یہ کہا. اور جو ہے وہ اتنی جدت کے پیچھے جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں نام رکھنے کے سلسلے میں. خاص طور پر عورتیں جو آئی ہوئی ہوں گی, سن رہی ہوں گی میری بہنیں, اپنی بچیوں کا نام فاطمہ رکھا کرو, بچیوں کا نام زینب رکھا کرو, ام کلثوم رکھا کرو, بچیوں کا نام جو ہے وہ ازواج مطہرات کے نام پر رکھو, بچوں کے نام حضور کی صحابیات کے نام پر رکھو, بچوں کے نام بزرگ عورتوں کے نام پر رکھو. نہیں, وہ نام کیا رکھتے ہیں, ایسا نام جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے وہ نام اٹھا کر کے لوگ رکھ لیتے ہیں. یعنی جو دل میں آیا, اچھا لگا کہ ہاں یہ نام تھا, فلاں سیریل میں یہ نام بہت چل رہا ہے تو وہ نام رکھ لیا, فلاں نے وہ نام رکھ لیا. اور پھر بچی جب 15-16 سال کی ہوئی تو پھر حضرت کے پاس بھی آ گئے کہ حضرت بچی جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ نکل گئی ہے, تو بھیا نام ہی تم نے ایسے انسان کا رکھا تھا کہ جو دوسرے کے ساتھ بھاگتی ہے تو وہ تو بھاگے گی نا. اگر یہ دل میں خیال یہ تھا کہ میری بچیاں باحیا ہوں تو باحیا عورتوں کے نام رکھتی. اللہ کی عزت کی قسم, کچھ ملے نہ ملے اس نام کا صدقہ ضرور ملتا, اس نام کا تصدق, اس نام کا وسیلہ اور اس نام کی برکت ضرور ملتی. تو یہ نہیں ہے, بس نام رکھنا ہے, کوئی نیا نام سوچ کر کے رکھ لے, کوئی نام رکھ لے, بس یہ ہے. اور نام تو ایسے ایسے رکھ لیتے ہیں لوگ. جمعرات کو پیدا ہوا تو جمعرات, اس کا نام ہے. بدھ کو پیدا ہوا تو بدھیا. یہ ایسے ایسے نام رکھ لیتے ہیں لوگ. بھائی اس قسم کے نام بھی لوگ رکھ رہے ہیں. اور میں نے ایک جگہ بیان کیا تھا, مولانا امام الدین صاحب ہیں, بہت بڑے خطیب ہیں, وہ ہماری جماعت کی بہت بڑے خطیب ہیں. وہ بیان کر رہے تھے, ایک جلسے میں تھا, بیان کر رہے تھے کہ حضرت ایک جگہ میں گیا, وہاں میں نے ایک شخص سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے, اس نے کہا میرا نام گوبر ہے. مسجد میں بیٹھا ہوں, لیکن میں یہ مذاق کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں. اس نے کہا میرا نام گوبر ہے. ایک انسان کا نام کچا چنا رکھ دیا. اللہ اکبر. نہیں, ہنسنے کی بات نہیں, یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کچا چنا بھائی رکھنا تھا تو کم سے کم پکا رکھتے, کسی کام کا ہوتا. تو اب یہ نام بھی لوگ رکھ دیتے ہیں. تو نام اہل بیت کا سیکھیے. میں واللہ کہہ رہا ہوں, مسجد میں بیٹھا ہوں, اللہ معاف فرمائے اگر کوئی ایسی بات مجھ سے ہو گئی ہو, میں توبہ کرتا ہوں. لیکن میں نے اس لیے یہ بات کی کہ ایسے ایسے نام لوگ رکھ دیتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہے کیا انسان سے, یعنی جنس کیا ہے, یہ بعض اوقات پتہ نہیں چل پاتا. تو نام اہل بیت کا رکھیے. حیدر نام رکھیے, غلام حیدر رکھیے, غلام جعفر رکھیے, اس طرح کے نام رکھیے. حضور کے اہل بیت کے نام دیکھو نا, کسی کا نام حمزہ ہے, کسی کا نام عباس ہے, کسی کا نام جو ہے وہ جعفر ہے, کسی کا نام حیدر کرار ہے. معنی سب کا شعر ہی ہوتا ہے, شعر ہی معنی ہوتا ہے. اور معنی بھی سنتے چلو. حمزہ اس شیر کو کہتے ہیں جو اپنے شکار کو دیکھتا ہے. جعفر اس شیر کو کہتے ہیں جو اپنے غار میں آرام سے بیٹھا ہوتا ہے, یعنی سستا رہا ہوتا ہے, اسے جعفر کہتے ہیں. حمزہ اس شیر کو کہتے ہیں جو اپنے شکار کو ٹکٹکی لگا کر دیکھنے لگے, اسے حمزہ کہتے ہیں. عباس اس شیر کا نام ہے جو خرا دے تو اس کے شکار کے پسینے چھوٹ جائیں. اور حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو اپنے شکار پر حملہ آور ہو تو اسے چیر پھاڑ کے رکھ دے, اسے حیدر کرار کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آقائے ابو ذر, آقائے ابو ذر, زہرا کا شوہر, زہرا کا شوہر, کعبے کے اندر, کعبے کے اندر, مست قلندر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ نام رکھیے. تو عباس یہ نام آ گیا, یہ جانتے ہو کون ہے حضرت عباس؟ یہ مولا کائنات کے شہزادے ہیں, بیٹے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. دیکھو تقریر یاد کر لیا کرو, یاد کرنے کی کوشش کیا کرو کہ بات یاد ہو جائے. میں کوئی جو ہے وہ اس لیے تقریر نہیں کرتا کہ بس آپ کو مزہ آ جائے, ایسی بات نہیں. آپ اس کو سمیٹیے جتنا ہو سکتا ہے. خاص طور پر اور تقریریں اگر آپ بلا بھی دیتے ہیں تو میں کچھ نہیں کہتا, لیکن کم از کم اہل بیت کی تقریریں اور ان کے نام تو یاد رکھیے. بات تو آپ کو یاد ہونی چاہیے. حضرت عباس کون ہیں؟ مولا کائنات کے شہزادے ہیں, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے.
اب بات آ گئی اور بات مجھے مولا کائنات کی بیان کرنی ہے، لیکن بات اہل بیت کی چل رہی ہے نا، تو پہلے ذرا سا حضرت عباس کا بھی جائزہ لیتے چلو، دیکھتے چلو کہ کیا شخصیت ہے. روایات میں آتا ہے، میں نے پڑھا ہے اس بات کو، کہ حضرت عباس یہ کون ہے؟ حضرت امام علی مقام کے علم بردار ہیں، اور حضرت علی کا ایک لقب علمدار ہے نا، علمدار مصطفیٰ. ان کو ابھی میں بتاؤں گا کہ وہ علمدار مصطفیٰ کیسے ہیں. یہ ایک لقب بھی بہت سے لوگوں نے چھپایا ہے، لیکن آج ہم اس کو بتائیں گے کہ علی علمدار مصطفیٰ ہیں، اور علی کا بیٹا عباس امام علی مقام کا علمدار ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اتنے لہیم شہیم تھے، اللہ کے فضل سے اتنے خوبصورت تھے اور اتنے طاقتور تھے کہ جب اونٹ کو دانہ کھلاتے، اونٹ کو کھانا دیتے، تو اس کی پیٹھ کو پکڑ کر کے اس پر ہاتھ رکھ کر کے اسے کھانا کھلاتے تھے. سوچئے کتنے لمبے رہے ہوں گے. اونٹ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے اسے کھانا کھلاتے تھے. اور بعض روایت میں نے پڑھا ہے کہ آپ جب کسی گھوڑے پر سوار ہوتے تو گھوڑے کی رکاب میں اگر پیر نہیں ڈالتے تو آپ کا پیر زمین سے گھسٹتا تھا. اتنے لہیب شہیم تھے اور اتنے بلند قد تھے، اور سینہ اتنا چوڑا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شباہت ایسی عطا فرمائی تھی. اور بلکہ حضرت عباس جو ہے نا، یہ ہیں تو علی کے بیٹے لیکن سید کائنات سے نہیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی حضرت ام بنین سے ہیں، اور اتفاق سے ان کا نام بھی فاطمہ ہے. حضرت ام بنین کا نام بھی فاطمہ ہے اتفاق سے. جب تک سیدہ کائنات میرے آقا کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت علی کی نکاح میں تھیں، حضرت علی نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، حضور نے منع فرمایا تھا، دوسرا نکاح نہیں کیا. اور حضرت عباس کی پیدائش بھی سیدہ کائنات کی دعا کا نتیجہ ہے. سیدہ نے دعا کی تھی اور اس دعا کے نتیجے میں حضرت عباس پیدا ہوئے ہیں. یہ بھی سنتے چلیے، یہ بہت خاص بات ہے. ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، مولا کائنات کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے بیٹوں کا تذکرہ نہ ہو. اب سنیے وہ بات میں بیان کرنے لگا، یہ بھی سن لیجئے. سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں نا، حضرت امام حسنین کریمین کی ماں ہیں. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے 6 مہینے بعد آپ تشریف لے گئیں، آپ کا وصال ہوا. اور جب آپ کے وصال کا دن آیا تو آپ کے گھر میں ایک کنیز تھی جن کا نام ہے فضہ. وہ کنیز حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہلاتی تھیں، ان کا بال جھاڑتی تھیں، ان کو کھانا کھلاتی تھیں، یہ ساری چیزیں بھی تھیں. لیکن جس دن آپ کے وصال کا دن آیا تو آپ نے خود سے سارے کام کیے، خود ہی سارا کام کیا. پانی گرم کیا، کھانا بنایا، حضرت امام حسین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہلانے کی تیاری کی. مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے. کہا فاطمہ کیا بات ہے، آج بہت جلدی کام کر رہی ہو؟ کہنے لگی ہاں آج کچھ جلدی ہے. کہا وہ کیوں، یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یہ میں پانی گرم کر رہی ہوں، یہ اپنے شہزادوں کو نہلانے کے لیے، اور کھانا بنا رہی ہوں انہیں کھانا کھلانے کے لیے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ یہ کام تو تمہارا نہیں ہے، تم کیوں کر رہی ہو؟ کہا یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، اس لیے آج میں یہ تیاریاں کر رہی ہوں کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا دوں، اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں، اور اس لیے میں کھانا بنا رہی ہوں. توجہ سے سنیے گا، بہت خاص بات بیان کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سیدہ کائنات کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ان کی نظر کرم ہو جائے، ان کی نظر کرم ہو جائے. آپ غور کیجئے، خود سے انہوں نے کھانا بنایا، اور بنانے کے بعد پکانے کے بعد حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہلایا. نہلانے کے بعد بالوں میں تیل لگایا، اور تیل لگا کر آپ کا کنگھا کیا، اور تیار کر کے بیٹھ کر کے انہیں کھانا کھلانے لگیں، کھانا کھلا رہی تھیں. اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں لقمہ دیتی تو آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتا. حضرت امام حسن نے پوچھا
کہ امی کیا بات ہے، اس سے پہلے تو کبھی آپ نے کھانا کھلاتے وقت اس طرح کی محبت کا یا اس طرح تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے، یہ کیوں کر رہی ہیں؟ شاید سیدہ کائنات کے دل میں یہ بات رہی ہوگی کہ آج میں اپنے حسین کو کھانا کھلا رہی ہوں، ایک وقت ایسا آئے گا جب میدان کربلا میں اس کے اوپر پانی بند کر دیا جائے گا، ایک وقت ایسا آئے گا جب اس کے اوپر کھانا اور پانی بھی بند کر دیا جائے گا۔ سیدہ نے اپنے آنسو پوچھے اور اپنے دونوں بیٹوں کو کہ پیشانی کا بوسہ دیا۔ مولا کائنات اندر تشریف لائے، کہا فاطمہ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگی میں نے خواب دیکھا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ہے فاطمہ تم نے سحری تو علی کے دسترخوان پہ کی ہے، افطار میرے دسترخوان پہ کرنا، یعنی سحری علی کے دسترخوان پر کی ہے، افطار میرے دسترخوان پہ کرنا۔ علی میرے پاس بہت کم وقت ہے، میں اپنے رب کے پاس جا رہی ہوں، اپنے بابا کے پاس لوٹ رہی ہوں۔ سیدہ کائنات نے یہ جملے کہے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ کیا پیار رہا ہوگا اور کیا محبت رہی ہوگی، کیا انسیت رہی ہوگی سیدہ کائنات سے مولا کائنات کو۔ جب آپ نے یہ جملہ کہا تو مولا کائنات کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا علی تم نے میری زندگی میں کبھی دوسرا نکاح نہیں کیا، میرے جانے کے بعد تم دوسرا نکاح کرو گے نا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چشمان سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور سیدہ کہتی ہیں علی میرے جانے کے بعد تم دوسرا نکاح کر لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات کو خاموش کراتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہتی ہیں علی میرے جانے کے بعد دوسرا نکاح ضرور کرنا، میں تمہیں وصیت کرتی ہوں میرے بعد ضرور نکاح کرنا، میرے بعد ضرور نکاح کرنا، اور علی میرے بعد ایسے قبیلے کی عورت سے نکاح کرنا جو طاقتور ہو، جو مضبوط ہو، جو ہے وہ طاقت رکھتی ہو، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو اولاد عطا فرمائے وہ طاقتور عطا فرمائے، قوت والی عطا فرمائے۔ مولا کائنات نے کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ تاکہ میدان کربلا میں میرے بیٹے حسین کے تمہاری وہ اولاد کام آ سکے، اس لیے طاقتور قبیلے کی عورت سے نکاح کرنا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ کائنات بہرحال آپ کا وصال ہوا، آپ تشریف لے گئیں اور آپ نے ہی دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے علی کو یہ جو نکاح کریں ان سے جو بچے پیدا ہوں انہیں طاقتور بنانا تاکہ وہ میرے بیٹے حسین کے کام آ سکیں۔ آپ غور کیجئے یہ سیدہ کائنات کی دعا تھی۔ پھر مولا کائنات نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد دوسرا نکاح فرمایا ام بنین سے، جب تو اس سے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور ان کی کیفیت یہ تھی، ان کے معاملات یہ تھے کہ کبھی بھی حضرت امام عالی مقام کو انہوں نے اپنا بھائی کہہ کے نہیں پکارا، ہمیشہ آقا کہتے تھے، مولا کہہ کے پکارتے تھے، امام کہہ کے پکارتے تھے۔ بھائی تھے نا، یعنی ایک ہی باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک دوسری ماں سے ایک دوسری ماں سے، لیکن کبھی بھی حضرت امام علی مقام کو آپ نے بھائی کہہ کے نہیں پکارا، امام کہہ کے پکارتے تھے، آقا کہہ کے پکارتے تھے۔ حضرت امام علی مقام نے ایک مرتبہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا عباس تم میرے بھائی ہو لیکن تم نے کبھی مجھے بھائی کہہ کے نہیں پکارا، کیا بات ہے، کس وجہ سے تم نے مجھے بھائی کہہ کے نہیں پکارا؟ کہنے لگے کہ امام آپ کی ماں سیدہ کائنات ہیں اور میری ماں ام بنین ہیں، آپ کا جو رتبہ ہے وہ میں تو آپ کا غلام ہوں، میں آپ کو بھائی کہہ کے کیسے پکار سکتا ہوں، آپ کو بھائی کہہ کے کیسے بلا سکتا ہوں، میں تو آپ کا غلام ہوں۔ اور پھر یہ بھی تو دیکھیں حضرت ام بنین پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ کیا عورت تھی، سوتیلی ماں بہرحال سوتیلی ہوتی ہے۔ اگر یہاں کوئی کسی کی سوتیلی ماں بیٹھی ہو تو میری بات سے برا نہ مانے، میں ایک اصول بیان کر رہا ہوں کہ دیورانی اور جیٹھانی کے بچوں میں تو پیار ہو جاتا ہے، یعنی دیورانی بڑی والی کے بچوں سے تو پیار کر لیتی ہے اتنا، لیکن سوتکن جو ہوتی ہے اس کے بچوں سے پھر ایک مسئلہ بنتا ہے، اور یہ ایک حقیقی بات ہے، بلا شبہ
میں سب کی بات نہیں کرتا لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جو سوتن کے بچے ہوتے ہیں وہ جو ہے ان سے انسان اتنا پیار نہیں کر پاتا ہے کیونکہ وہ شوہر کی دوسری بیوی کے بچے ہوتے ہیں نا, تو عورت کے دل میں وہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. یہ ان کا قصور نہیں, میں ان کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن زیادہ تر ہوتا یہی ہے کہ سوتیلی ماں بچوں سے اس طرح پیار نہیں کر پاتی. لیکن حضرت عباس کی والدہ حضرت ام بنین اپنے بچوں سے کہا کرتی تھی کہ اے میرے بچوں, اے عباس, میں نے جو تجھے دودھ پلایا ہے اس لیے نہیں پلایا کہ تو بڑھاپے میں میرا سہارا بن سکے, جو دودھ پلایا وہ اس لیے نہیں پلایا کہ تو بڑھاپے میں میرا جو ہے وہ سہارا بن سکے. علی کی بیوی ہوں, میرا سہارا اللہ ہے, میں اپنے بچوں کو سہارا نہیں بناؤں گی. میں نے جو تجھے دودھ پلایا ہے وہ اس لیے پلایا ہے تاکہ میدان کربلا میں فاطمہ کے بیٹوں کے کام آ سکے, اور جب تیر ان کی طرف چلے تو تیرا سینہ ان تیروں کو روک سکے. خدا کی قسم میں قربان حضرت ام بنین پر جنہوں نے اپنے بچوں کو دودھ بھی پلایا تو یہ سوچ کے نہیں پلایا کہ یہ بڑے ہو کے میرا سہارا بنیں گے, بلکہ یہ سوچ کے پلایا کہ میدان کربلا میں یہ فاطمہ کے بیٹوں کے کام آئیں گے. اور پھر ہوا بھی یہی. آپ نے دیکھا حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چونکہ حضرت علی کے اس لقب کی بات چل رہی تھی کہ حضرت علی کا ایک لقب علمدار بھی ہے, تو علمدار مصطفیٰ ہے مولا کائنات, اور آپ کے شہزادے حضرت عباس یہ بھی علمدار ہیں امام علی مقام کی فوج کے. بلکہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے موقع پر جب مولا کائنات اپنے پورے بچوں کے ساتھ, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, حضرت عباس بھی اس جنگ میں شامل تھے. 12 سال کی عمر تھی. کتنی؟ 12 سال کی عمر حضرت عباس کی. 12 سال کی عمر میں ایک جنگ میں شریک ہوئے. جب جنگ میں شریک ہوئے تو مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جب حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 12 سال ہے اور وہ اس جنگ میں شریک ہوئے, جب شریک ہوئے تو جو سامنے جن سے لڑائی تھی, جن لوگوں سے لڑنا تھا, عرب کا دستور یہ تھا کہ پہلے جنگ سے پہلے ایک ایک کر کے شخص کوئی جو ہے وہ سامنے آ جاتا اور فردن لڑائی ہوتی, یعنی الگ الگ پہلے لڑائی ہوتی, پھر بعد میں جنگ شروع ہوتی تھی. پہلے تنہا جو ہے وہ لڑائی ہوتی تھی ایک دوسرے کی طاقت اور ہمت کو چیک کرنے کے لیے. اور آپ نے تو دیکھا ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی, جنگ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے سنا ہوگا, میں نے اکثر آپ کو بیان کیا ہے کہ پہلے جنگ سے پہلے یہ دستور تھا, میں بتانے کے لیے بتا رہا ہوں, یہ سمجھانے کے لیے کہ جنگ سے پہلے جو ہے فردن ایک ایک آدمی لڑتے تھے, اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر جنگ شروع ہوتی تھی. جو سب سے زیادہ طاقتور ہوتا تھا فوج میں اس کو سب سے آگے پہلے بھیج دیا جاتا تھا. تو جب حضرت علی نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ آگے بڑھ کر کے بہت طاقتور توانا, اور وہ للکارنے لگا کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے, اور علی کے بیٹے کھڑے ہوئے ہیں اور علی خود کھڑے ہوئے ہیں. غور کیجئے کیا منظر رہا ہوگا, کیا منظر رہا ہوگا. علی سامنے کھڑے ہیں اور علی کے بیٹے بھی کھڑے ہیں, اور وہ سامنے آ کے کہہ رہا ہے کون ہے جو مجھ سے مقابلے میں آئے. ابھی حضرت علی کے شہزادگان کی عمر بہت زیادہ نہیں ہے. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 12 سال ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کون ہے جو مقابلے میں آئے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. حضرت علی نے کہا کہ ایک جملہ فرمایا, کہا علی کے بیٹوں میں سے کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے. توجہ ہے, سنیے گا, مائک ذرا سا کمزور ہو رہا ہے لیکن آپ کمزور مت پڑیے. حضرت علی نے کہا علی کے بیٹوں میں سے کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے. حضرت امام حسن کھڑے ہو گئے, کہا ابا جان, بابا جان, مجھے اجازت دیجئے, میں لڑنے کے لیے جاتا ہوں, مجھے اجازت دیجئے, میں لڑنے کے لیے جاتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹا حسن, آپ نے میری بات پہ توجہ نہیں دی,
آپ نے میرے جملے پہ توجہ نہیں دی. میں نے کہا علی کے بیٹوں میں سے کوئی کھڑا ہو جائے. علی کے بیٹوں میں سے کون ہے جو جنگ کے لیے جائے؟ آپ نے میرے جملے پہ توجہ نہیں دی. میں نے علی کے بیٹوں میں سے کہا ہے, نبی کے بیٹوں میں سے نہیں کہا. میں نے علی کے بیٹوں میں سے کہا. آپ تو نبی کے بیٹے ہیں, بلا شبہ علی کے بیٹے ہیں, لیکن حضور نے فرمایا, نہیں تو قرآن میں آیت نازل ہو گئی کہ یہ آپ کے بیٹے, بیٹے سے حضور کی بیٹی کے بیٹے, یہ حضور کے بیٹے ہیں. کہا, میں نے کہا علی کے بیٹوں میں سے. تو حضرت عباس کھڑے ہو گئے, بہت توجہ سے سنیے گا. حضرت عباس کھڑے ہو گئے, کہا بابا جان میں جاؤں گا, میں جاؤں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عباس بہت طاقتور ہے, یہ جو تمہارا مد مقابل ہے بہت طاقتور ہے اور بڑا جو ہے وہ شجاع ہے, اور اس کی جو ہے وہ بڑی دھوم مچی ہوئی ہے دنیا میں, لوگ اس کو جانتے ہیں کہ یہ بڑا طاقتور ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں بابا جان میں جاؤں گا. حضرت علی نے پھر کہا کہ عباس یہ بڑا طاقتور ہے اور اس کی شہرت ہے, اس کی شجاعت کی شہرت ہے, بڑا بہادر ہے, اور دیکھتے نہیں اس نے اپنے بدن کو لوہے سے ڈھکا ہوا ہے, یعنی زرہ ایسی پہنی ہے کہ بدن دکھائی نہیں دے رہا ہے کہیں سے. حضرت عباس نے کہا کہ بابا جان میں جاؤں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امامہ باندھا. توجہ سے سنیے گا, اپنا امامہ باندھا اور اپنا وہ پٹکا جو حضور نے عطا فرمایا وہ پٹکا باندھا, اور آپ کو تلوار دی, اور تلوار دے کر فرمایا جاؤ اللہ تمہیں کامیاب کرے, جاؤ اللہ تمہیں کامیاب کرے. حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار ہوئے. یہ وہی عباس ہیں جو امام علی مقام کے لیے میدان کربلا میں نہر فرات پر سپاہیوں کو چیرتے ہوئے پانی کا مشکیزہ بھر کر واپس لے کر آئے. ہم روایتوں پر بڑے اعتراضات ہوتے ہیں, لیکن اللہ نے وقت دیا, موقع دیا اور ماحول سازگار رہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کئی روایتوں کی حقیقت کا ازالہ میں کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ سوشل میڈیا کے بازار میں کیا کچھ ماحول گرم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کو کیسے فضائل عطا فرمائے ہیں. لیکن بہرحال ابھی میں بتانا یہ چاہتا ہوں, حضرت عباس کو اپنا امامہ باندھا, اپنا جو ہے وہ پٹکا باندھا, اور باندھنے کے بعد تلوار عطا کی اور کہا جاؤ عباس اللہ تمہیں کامیاب کرے. حضرت عباس کے بھائی پیچھے کھڑے ہیں اور مولائے کائنات پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. حضرت عباس کو بھی جانے میں کتنا مزہ آ رہا ہوگا جب فاتح خیبر پیچھے کھڑا ہے اور فاتح خیبر کی طاقت کی دھمک میدان میں گونج رہی ہے. اور جب حضرت عباس آگے بڑھنے لگے تو مولائے کائنات نے پکارا, اور کیا کہہ کے پکارا, کہا غازی پلٹ. کیا کہا غازی پلٹ. غازی جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ غازی شہید نہیں ہوتا اور شہید غازی نہیں ہوتا. جو میدان کارزار میں شہید نہ ہو وہ غازی ہوتا ہے, جو واپس آ جائے اسے غازی کہتے ہیں. جو مار دیا جائے فی سبیل اللہ وہ شہید ہو جاتا ہے, اسے شہید کہتے ہیں. لیکن جو پلٹ آئے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ غازی ہوتا ہے. جو پلٹ آئے وہ غازی ہوتا ہے. تو حضرت علی نے کہا غازی پلٹ, اور آپ نے غازی کہہ دیا. لیکن پھر میدان کربلا میں حضرت عباس علمدار کی شہادت ہوئی, لیکن اس کے باوجود بھی دنیا انہیں غازی کے ہی نام سے جانتی ہے, اور آج بھی انہیں غازی کہا جاتا ہے, قیامت تک انہیں غازی کہا جائے گا کیونکہ یہ لقب مولائے کائنات نے عطا فرمایا ہے. کہا غازی پلٹ. جب حضرت عباس نے سنا تو گھوڑے کو موڑ دیا اور پلٹے. کہا کیا بات ہے بابا جان؟ کہنے لگے کہ مجھے خیبر کا واقعہ یاد آ گیا, مجھے خیبر یاد. حضرت علی کا ذکر ہو اور خیبر نہ بیان کیا جائے ایسا ہو نہیں سکتا. حضرت علی کا ذکر ہو اور خیبر نہ بیان کیا جائے ایسا ہو نہیں سکتا. بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں, لیکن خیبر ضرور بیان کرنا چاہیے. میں بیان کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. ابھی کہا مجھے خیبر یاد آ گیا, حضور نے مجھے یوں ہی امامہ باندھ کر بھیجا تھا, اور میں نے تجھے اس لیے بلا لیا ہے کہ میں ایک مرتبہ تجھے اور دیکھ تو لوں. یہ جو سامنے تیرا مد مقابل ہے بڑا طاقتور ہے,
بڑا بہادر ہے، بڑا جنگجو ہے، تو میں نے سوچا کہ میں تجھے ایک مرتبہ دیکھ تو لوں۔ حضرت عباس نے کیا کہا؟ تاریخی جملہ سنیے۔ حضرت عباس نے کہا بابا آپ میرے لیے فکر مند نہ ہو، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ مارنے کی بات تو دور ہے، اگر میں انہیں نظر بھر کے دیکھ دوں تو یہ زمین میں دھس جائیں، ختم ہو جائیں۔ کہا میں نظر بھر کے دیکھ دوں تو یہ ختم ہو جائیں۔ آپ کہیں گے بلا نظر سے دیکھنے سے بھی کوئی مرتا ہے؟ یعنی کوئی نظر سے دیکھے تو کیا کوئی مر جائے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا نظر کے دیکھنے سے کوئی مرتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک پڑھیے، میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ نوافل پڑھتا ہے، کثرت نوافل کی وجہ سے، عبادات کی وجہ سے اللہ کو راضی کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرتا ہے، یہ میں خلاصہ حدیث بیان کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ توجہ ہے؟ سن رہے ہیں میری بات کو؟ اور جس کو میری بات پر یقین نہ ہو وہ اس بات سے دلیل لے، اگر وہ قادری اور غوث الاعظم کو جانتا ہو کہ جب حضور غوث الاعظم کے دیکھنے سے لوگ مر جاتے ہیں تو غازی عباس تو عبد القادر کے دادا ہے۔ میرے آقا غوث الاعظم کسی کو دیکھ دیں، میرے امام کہتے ہیں العما قہر غوث ہے وہ تیکا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ یہ غوث الاعظم کی کرامت ہے کہ عبد القادر جیلانی کسی کو دیکھ دیں تو وہ مرتا ہے، اور مرتا کیسے؟ فرماتے العما قہر ہے اے غوث ہے وہ تیکا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، بادلوں سے کہیں رکتی ہے کڑکتی بجلی، ڈھالے چھٹ جاتی ہیں اٹھتا ہے تو تیغا تیرا، کوثر مکھ ہو تو ایک وار میں دو پر کالے، ہاتھ پڑتا ہی نہیں کبھی بھول کے اوچھا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا۔ یہ تو غوث الاعظم کا مقام ہے، اور سیدنا عباس تو ان کے دادا لگتے ہیں، دادا ہوتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ فرمایا میں انہیں دیکھ دوں تو یہ مر جائیں، دیکھ دوں تو مر جائیں، ہیبت سے۔ یہ بات میں نے جو بیان کر دی وہ اس لیے بات بیچ میں آ گئی علمدار کی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب علمدار بھی ہے، ایک لقب حیدر کرار اور ایک لقب علمدار مصطفیٰ ہے۔ یہ علمدار مصطفیٰ کیسے ہیں؟ توجہ سے سنیے گا، علمدار مصطفیٰ کیسے ہیں؟ آپ سن رہے ہیں؟ آپ کی توجہ ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ درود شریف پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور درود شریف پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علمدار مصطفیٰ کیسے ہیں؟ سنیے، میں یہ واضح کر دوں، اس کو آپ سمجھیے گا۔ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنی ہی غزوات میں حضرت علی کو علم اسلام عطا فرمایا۔ پہلی جنگ جسے جنگ بدر کہتے ہیں، جنگ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اور جنگ بدر کے دن دو علم تھے مسلمانوں کے پاس، کالے رنگ کے۔ حوالہ دیکھیے اسود الغابہ تاریخ خلفاء میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ غور کیجئے گا، جنگ بدر کے دن مسلمانوں کے پاس دو علم تھے کالے، ایک علم جو ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور ایک علم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ جب جنگ بدر میں پہنچے تو جنگ بدر میں کیا ہوا آپ کو معلوم ہے نا، تین لوگ کفار مکہ کی طرف سے آئے لڑنے کے لیے، وہی کام
جو جنگ سے پہلے ہوتا ہے. ادھر سے بھی 3 نکلے, اور نکلنے والوں میں کون کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور کے چچا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ. یہ عبیدہ ابن حارث کون ہے؟ یہ بھی حضور کے خاندان سے ہی ہیں, حضور کے خاندان سے ہی ہیں. لیکن اب وقت اتنا نہیں ہے کہ میں ساری باتیں بیان کروں. میں بیان کیا کرنا چاہتا ہوں وہ سنیے, کہ یہ علمدار مصطفیٰ ہیں تینوں لوگ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے مد مقابل کو فوراً ختم کر دیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ختم کر دیا, مار دیا. یہ عبیدہ ابن حارث جو تھے یہ ذرا بوڑھے ہو گئے, ضعیف ہو گئے تھے, تو ان کے پیر پہ تلوار لگی اور پیر کا حصہ جو ہے وہ کٹ گیا اور گودا باہر نکل آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑے اور دوڑ کر کے ان کے مد مقابل جو عتبہ تھا اس کو انہوں نے قتل کیا اور ان کو اٹھا کر واپس لے آئے. بہت خاص بات یہاں پر, ایک بات مجھے یاد آ گئی. حضرت عبیدہ ابن حارث کہتے ہیں واپس آ گئے, بستر پر لیٹے ہوئے ہیں, اور لیٹے لیٹے کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں شہید نہیں ہوں؟ شہید ہونے کا جذبہ دیکھیے, کیا میں شہید نہیں ہوں؟ یعنی ان کو پتا تھا کہ میں جا رہا ہوں, اب جا رہا ہوں, کئی دن گزر گئے تھے. اب یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھئے کہ جو ہے وہ جب جنگ میں کوئی جو ہے کسی کو زخم لگے پھر گھر واپس ہونے کے چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ لیکن اختیار مصطفیٰ دیکھیے, حضور سے کہہ رہے ہیں عبیدہ ابن حارث یا رسول اللہ کیا میں شہید نہیں ہوں؟ کیا میں شہید نہیں ہوں؟ آپ توجہ تو دیں, ذرا بات سمجھنے کی کوشش تو کریں. شہادت کی کتنی خواہش ہے, شہادت کی کتنی آرزو ہے. اسلام یوں ہی نہیں پھیلا, اسلام اتنی آسانی کے ساتھ نہیں پھیلتا کہ ہم جو ہے وہ بازار میں داڑھی مڈا کے گھومتے رہیں اور اسلام پھیل بھی جائے, ہم جو ہے وہ شادیوں میں ناچتے رہیں اور اسلام کی تبلیغ ہو جائے, ہم جو ہے وہ اپنی دولت میں مست رہیں اور اسلام کی نشر و اشاعت ہو جائے, ہم کو جو ہے ایک وقت مسجد آنے کا شوق نہ ہو اور اسلام کی اشاعت ہو جائے. چلے ہیں دین کی خدمت کرنے, نماز کی توفیق ہم کو نہیں ہے, چلے ہیں دین کی خدمت کرنے, تبلیغ دین کا جذبہ ہی دل میں نہیں ہے, چلے ہیں دین کی خدمت کرنے, فجر کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں, چلے ہیں دین کی خدمت کرنے, ہمارے گھر کی عورتیں بازاروں پر ننگا ناچ ناچ رہی ہیں, چلے ہیں دین کی خدمت کرنے اور سوشل میڈیا پر ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں, چلے ہیں دین کی خدمت کرنے. دین کی خدمت اصول سے, جذبے سے ہوتی ہے, ہمت سے اور عمل سے. جو دین کی خدمت کرنا چاہے وہ دل میں حوصلہ پیدا کرے اور اپنی بری عادتوں کو چھوڑنے کا جذبہ پیدا کرے. جب تک اپنی بری عادتوں کو نہیں چھوڑے گا دین کی خدمت کیسے انجام دے گا؟ جب تک دین کی خدمت کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا دین کی خدمت کو کیسے انجام دے گا؟ تمہارے لیے دین سے زیادہ ضروری سونا ہے, تمہارے لیے دین سے زیادہ ضروری موبائل چلانا ہے, تمہارے لیے دین سے زیادہ ضروری جو ہے وہ گپ شپ کرنا ہے, تمہارے لیے دین سے زیادہ ضروری بازار میں چکر لگانا ہے. تم کیسے دین کی خدمت کر پاؤ گے؟ دین کی خدمت کس نے کی؟ حضرت عبیدہ ابن حارث کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں شہید نہیں ہوں؟ مجھے جنگ میں تلوار لگی, میں واپس آ گیا, کیا میں شہید نہیں ہوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا, سنو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا عبیدہ ابن حارث انی اشہدو انک شہید. حضور نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو پکا شہید ہے, اللہ نے تجھے شہادت کا درجہ عطا, اللہ تجھے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. تو آپ یہ بات اس لیے میں نے بیان کر دی, آپ غور کیجئے کہ یہ مذہب اسلام کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کے جذبات جس کے دل میں ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درجہ عطا فرماتا ہے, اسے مقام عطا فرماتا ہے. درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو جنگ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں علم تھا, اور جنگ بدر کے موقع پر حضرت علی بلکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے جب علم گرنے لگا تو آپ نے دوڑ کر کے ان کا علم اٹھایا, دوڑ کر کے پکڑا اس علم کو. جنگ احد کے موقع پر بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں علم تھا. جنگ احد کے موقع پر حضرت علی کو 16 زخم لگے, اور اسود الغابہ پڑھیے, ہر زخم اتنا گہرا تھا
کہ زخم لگنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرنے لگ جاتے ہیں. یعنی اتنا زبردست معمولی زخم نہیں, 16 زخم لگے اور زخم اتنا گہرا تھا. شان علی سنیے, میں شان مولا کائنات بیان کر رہا ہوں, توجہ سے سنیے. اتنا گہرا زخم کہ زخم لگتا تو آپ گرنے لگ جاتے. حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی گرنے لگتے تو حضرت جبریل امین حضرت علی کو تھام لیتے اور اٹھا کر واپس سے بیٹھا دیتے اور کہتے علی کھڑے ہو جاؤ, لڑو لڑو, تمہاری تلوار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طاقت شامل فرما دی ہے. اور جب حضرت علی وار کرتے تو آواز آتی, شاہ مردہ شیر یزدہ, شاہ مردہ شیر یزدہ, قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. یہ شان مولا کائنات ہے. توجہ ہے, شان مولا کائنات بیان کر رہا ہوں, توجہ سے سنیے. 16 زخم لگے, بلکہ حضور سے یہ حدیث پاک ہے, حضور نے ارشاد فرمایا, حضرت علی رضی اللہ عنہ خود حضور کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ, جب میں میدان کارزار میں لڑ رہا تھا تو لڑتے لڑتے میں گرنے لگتا تو مجھے ایسا لگتا کہ جیسے کسی نے پکڑ کر کے مجھے کھڑا کر دیا. بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں, فرماتے ہیں روایت کے کہ حضرت دہیہ کلبی کی شکل کا کوئی شخص آتا اور مجھے کھڑا کر دیتا. حضور نے فرمایا علی تمہیں معلوم ہے وہ شخص کون تھا؟ کہا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم. کہا وہ جبریل امین تھے. اور حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ جبرائیل اور میکائیل جب علی کسی غزوے میں ہوتے ہیں یا علی حضور کے بغیر کسی جنگ میں ہوتے ہیں تو جبرائیل اور میکائیل حضرت علی کے ساتھ ہوتے ہیں. توجہ سے سنیے, یہ شان مولا کائنات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ کسی غزوے میں ہوتے ہیں تو جبرائیل اور میکائیل ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی حمایت کے لیے. فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. غور تو کریں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بتانا یہ چاہتا ہوں. اسی طرح غزوہ نزیر, بنو نزیر, اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ, غزوہ نہیں ہے کیونکہ حضور اس میں شامل نہیں ہوئے تھے, تو وہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اس میں سپہ سالار بنا کر بھیجا. یہودیوں کے خلاف تشریف لے گئے اور وہاں بھی علم آپ کے ہاتھ میں تھا. جب آپ تشریف لے گئے اور وہاں فتح ہوئی, قیدی پکڑے گئے, بلکہ جنگ احد کے فوراً بعد, یہ جنگ بدر کے فوراً بعد یہ غزوہ پیش آیا. حضرت علی تشریف لے گئے, قیدیوں کو پکڑا گیا. لوگوں نے کہا کہ حضرت سعد ابن معاذ کو بلایا جائے, وہ جو بات کہیں گے وہ ہم قبول کریں گے. وہ آئے تشریف لائے, انہوں نے کہا ان کو قتل کر دیا جائے. انہیں قتل کر دیا گیا. حضرت علی نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا. وہاں بھی علم حضرت علی کے ہاتھ میں تھا. جنگ خیبر اور جنگ بنو قریظہ, یہ اتنی جنگیں ہیں, اگر ایک ایک جنگ بیان کی جائے, میں واقعی کہہ رہا ہوں کہ ایک دن کا خطاب ایک ایک جنگ پر ہے, لیکن میں یہ ساری چیزیں بس آپ کو اشارتاً بتاتا جا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں رہیں. مولا کائنات کے ہاتھ میں علم تھا. خیبر یہ کوئی معمولی جگہ نہیں تھی. خیبر کسے کہتے ہیں؟ جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں یا جن کو کبھی موقع ملا ہوگا, ٹور کرتے ہوں گے, کبھی گئے ہوں گے تو انہیں معلوم ہوگا. یہ جو آن لائن جو لوگ سن رہے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ خیبر گئے ہوں گے تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ خیبر کوئی صرف ایک قلعہ نہیں ہے, بلکہ خیبر ایک ملک کا نام ہے. اگر میں کہوں تو میرے حساب سے خیبر ایک ملک کا نام ہے. 60,000 سے زیادہ کی پاپولیشن تھی خیبر کی, اور 10,000 تو ان کی ریزرو آرمی تھی, باقاعدہ فوجی تھے 10,000. اور خیبر کا جو قلعہ تھا وہ ایک قلعہ نہیں تھا, اس میں قلعے تھے, بہت سارے قلعے تھے, اندر قلعے, پھر اس کے ادھر قلعے, اس طرح سے الگ الگ قلعے تھے, 8-9 قلعے. حضرت میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے اور قلعے فتح ہوتے رہے. 8 قلعے فتح ہو گئے. 9واں قلعہ جو سب سے خاص اور اہم تھا, اور اس کا دروازہ کتنا بڑا تھا, اگر میں گز کے حساب سے بتاؤں, فٹ کے حساب سے بتاؤں تو ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو میری بات پر اعتبار نہ ہو, لیکن اتنا جانیے کہ طاقتور اور بہادر نوجوان 10 نوجوان یا 8 نوجوان اس کے ایک پلے کو پکڑ کر بند کرتے تھے یا فٹ کرتے تھے, کہہ لیجئے. اتنا بڑا دروازہ تھا خیبر کا.
اتنا بڑا دروازہ خیبر کا تھا. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قلعے کے قریب رات میں پہنچ گئے اور رات میں پہنچے, فجر کی نماز پہلے وقت میں ادا کی. اور جب یہودی باہر نکلے اپنے کام کاج کے لیے تو انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو فوج آ چکی ہے, تو وہ چیختے چلاتے ہوئے اندر بھاگے اور جانے کے بعد اندر انہوں نے دروازہ بند کر لیا. پہلے قلوع ہوتے تھے قلعے, ان کے دروازے اندر سے بند کر لیے جاتے تھے, لوگ اندر محصور ہو جاتے تھے, اندر ہی بند ہو جاتے تھے. یہودیوں نے کھانے پینے کا انتظام خوب جمع کر لیا, یعنی ان کے پاس رسد کی کمی نہ تھی, ان کے پاس پانی کی کمی نہ تھی. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا پہلے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سنیے معاذ اللہ رب العالمین, ہم صحابہ کی اہانت نہیں کرتے, ہم تو ان کے فضائل بیان کرتے ہیں, لیکن آج فضیلت مولائے کائنات کی بیان ہو رہی ہے, اس لیے توجہ سے اس بات کو سنیے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن تشریف لے گئے, لیکن ان کے جو تیر انداز تھے وہ اتنے زبردست تھے, وہ تیر چلاتے تو تیر کی زد میں صحابہ آ جاتے. اب یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلے دن لوٹ آئے. دوسرے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے, لیکن دروازہ اتنا خطرناک تھا اور اوپر سے تیر آتے تھے اور وہ آرام سے مست تھے اپنی چیزوں میں, ان کو کسی چیز کا معاملہ نہیں تھا. دوسرے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس آ گئے. توجہ ہے, بہت توجہ سے بات سنیے گا. دروشی پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نین عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بیان کیا کر رہا ہوں, دوسرے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے, لیکن پھر آپ بھی واپس آ گئے. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کل اس بندے کو میں اسلام کا علم دوں گا. بات کیا چل رہی ہے, حضرت علی علمدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضور نے ارشاد فرمایا, کل اس بندے کو علم دوں گا جو جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہے, اور جو اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہے, اور یعنی محب اور محبوب دونوں کی سند عطا فرما دی, دونوں سند عطا فرمائی, اور کہا اس بندے کے ہاتھ میں علم دوں گا کہ جس کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا. کیونکہ حضور جانتے تھے اگر محاصرہ لمبا ہوا تو بہت لمبا ہوگا اور لمبا ہوتا ہی جائے گا, تو حضور نے ارشاد فرمایا اس بندے کے ہاتھ میں علم دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ فتح عطا فرمائے گا. اب سنیے گا, اس دن صحابہ کو رات میں نیند نہیں آئی. ہر صحابی چاہتا تھا کہ پتہ نہیں حضور کل کس کے ہاتھ میں علم دیں گے, کاش میرے ہاتھ میں دیتے, کاش مجھے علم مل جائے, کاش مجھے وہ فضیلت مل جائے, کاش مجھے وہ علم مل جائے. ہر صحابی سوچ رہا ہے کہ کاش مجھے وہ فضیلت مل جائے, سب سوچ رہے ہیں. لیکن آپ غور کیجئے, جب صبح ہوئی تو صبح میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا, اور جمع فرما کر کیا کہا, این العلی, علی کہاں ہے. اس دن صحابہ اپنے پنجوں کے بل کھڑے تھے تاکہ کاش مجھے یہ فضیلت ملے, کاش حضور میرے ہاتھ میں علم دے دیں. لیکن حضور نے کہا این العلی, علی کہاں ہے. کسی نے کہا حضور حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں, وہ بیمار ہیں, وہ حاضر نہیں ہیں, وہ چکی پیس رہے ہیں, یعنی آٹا جو ہے وہ جو پیس رہے ہیں. کیوں پیس رہے ہیں؟ کیونکہ آنکھ جو ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ جنگ میں جا سکیں. جن کو آشوب چشم ہوتا ہے ان کو معلوم ہے کہ یہ کتنی خطرناک بیماری ہے. جس وقت ہو جائے, اچھے اچھے لوگ جو ہے وہ کالا چشمہ لگا کے گھومتے ہیں, نہ سوتے بنتا ہے نہ جاگتے بنتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ بہت عجیب ٹائپ کی بیماری ہوتی ہے, بعض اوقات ہو جاتی ہے کسی کسی کو. آشوب چشم, آنکھ کا بڑھنا, یا آنکھ ہمارے یہاں کہتے ہیں آنکھ آنا, تو یہ بہت تکلیف دیتی ہے اور انسان کا دماغ کام بولیے نہیں کرتا ہے. اور آپ کتنی بھی ایفرٹ کر لیں, میں نے تو دیکھا ہے کہ آشوب چشم ایک ایسی بیماری حضرت کہ آپ کچھ بھی کریے لیکن وہ 3-4 دن سے پہلے ختم ہونے والی چیز نہیں. 2-3 دن تو لے ہی لیتی ہے نہیں لیتی, ٹائم لگتا ہے اس کو ٹھیک ہونے میں. کیا کیا ڈالیے, کچھ بھی کریے, لیکن وہ ذرا سا چلتا ہے اس کا معاملہ. تو کسی نے کہا کہ علی کو آشوب چشم ہے, ان کی آنکھ دکھتی ہے اور وہ خالی ہیں, تو خالی نہیں بیٹھے ہیں بلکہ کھانے کا انتظام کر رہے ہیں. اب یہ بھی دیکھیے, ایسا نہیں کہ پتہ چلا بیمار ہے تو چھٹی لے لیں, کہا نہیں میں جنگ میں نہیں جا سکتا لیکن جو تو پیس سکتا ہوں, تو جو پیس رہے ہیں.
یہ حضرت مولا کائنات. حضور چاہتے تو بدل دیتے کہ علی بیمار ہیں تو کسی اور کو بلاؤ. کہہ سکتے تھے یا نہیں کہہ سکتے تھے؟ بھائی اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ میری طبیعت خراب ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ یا جلسہ روک دیں گے؟ کہیں گے نہیں بھائی حضرت نہیں بول سکتے کوئی اور بولے. کسی بھی پروگرام میں کسی جگہ کوئی معاملہ ہو تو جو بیمار ہو جائے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اس کی جگہ اس کا قائم مقام یا اس کا کوئی بدل پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی اس کو پیش کر دیا جائے, اگر وہ نہیں آ سکتا تو یہ تو آ سکتا ہے تو اس کو پیش کر دیا جائے. تو یہ ہوتا ہے. لیکن حضور نے یہ نہیں کیا کہ علی کی جگہ کسی اور کو علم دیتے. توجہ, حضور نے کہا علی کو بلاؤ. حضرت علی کو بلایا گیا. یہ صحابہ پر مصیبت کا وقت تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے. ابھی معاملہ حل نہیں ہوا. صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ یہ قلعہ کیسے حل ہوگا, اس کو کیسے سر کیا جائے گا؟ حضور نے فرمایا تھا میں ایسے شخص کے ہاتھ میں علم دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا فرمائے گا. اب توجہ سے سنیے, توجہ سے سنیے, کتنی خاص بات ہے اور یہ شان مولا کائنات ہے. حضرت میں بلکہ ہر کی مصیبت کے وقت میں کسی کو بھی مصیبت آئے تو اپنی مصیبت میں نبی کو یاد کرتا ہے. بولو کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے. انبیاء نے بھی اپنی مصیبتوں میں نبی کو یاد کیا, ہمارے نبی کو. توجہ ہے, انبیاء کے اوپر بھی جب کوئی مصیبت آئی یا کوئی مشکل آئی تو انہوں نے ہمارے نبی کو یاد کیا. حضرت امام قسطلانی کو پڑھیے, میں اپنی بات نہیں کہتا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مصیبت آئی 200 سال یا بعض روایت کے مطابق 300 سال آپ روتے رہے. مصیبت کب ختم ہوئی؟ جب نبی کا نام لیا, مصطفیٰ جان رحمت کا نام لیا. بلکہ انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت, میں نہیں کہہ رہا ہوں, حضرت امام قسطلانی کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا اور انہوں نے عرش کے داہنی طرف دیکھا تو 5 نور وہاں جگمگا رہے تھے. 5 نور, شان اہل بیت بھی سن لو, کہتے 5 نور وہاں جگمگا رہے تھے. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اے میرے مالک, میں نہیں کہہ رہا ہوں, امام قسطلانی کہہ رہے ہیں. یہ کون ہے امام قسطلانی؟ حضرت علامہ حجر اسقلانی کے شاگردوں میں کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کی داہنی طرف 5 نور دیکھے. اللہ سے عرض کیا میرے مولا یہ 5 نور کیسے ہیں جو جگمگا رہے ہیں؟ اللہ نے کہا آدم جانتے ہو یہ 5 نور کس کے ہیں؟ ان میں سے ایک نور میرا محبوب مصطفیٰ جان رحمت ہے, دوسرا نور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ ہے, تیسرا نور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ہے, چوتھا نور حضرت امام حسن ہے اور 5واں نور حضرت امام حسین ہے. بیگم شاہ وارسی نے کیا کہا؟ بیگم یہی تو 5 ہے, مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. یہ امام اسقلانی کہہ رہے ہیں 5 نور تھے. فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام 200 سال تک روتے رہے. 200 سال کے بعد یا 300 سال کے بعد پنجتن کا نام یاد آیا. توجہ سے سننا, ہو سکتا ہے میری بات پر کسی کو اعتراض ہو جائے لیکن مجھ پر اعتراض نہ کرنا. یہ بات جہاں لکھی ہے وہاں جا کر اعتراض کرو. کہتے پنجتن کا نام لیا, اللہ نے توبہ قبول فرما لی. ہم کسی نبی کو, معاذ اللہ, ہم تو کسی غیر نبی کو نبی کے برابر تصور نہیں کر سکتے, چاہے کہ ان سے آگے تصور کریں. اللہ کی پناہ, میں یہ نہیں کہتا, نبی کا مقام اپنی جگہ ہے, لیکن چلیے یہ مانیے کہ نبی کا نام یاد آیا, نبی کا نام یاد آیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی مصیبت میرے نبی کے نام سے ٹلی یا نہ ٹلی. اور آگے سنیے میں آپ کو بتاتا ہوں, حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب تھپیڑے کھانے لگی تو مصطفیٰ جان رحمت کا نام یاد آیا, کشتی کنارے لگ گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں رہے, نبی کا نام یاد آیا, مصطفیٰ جان رحمت کا نام یاد آیا, جیل سے نکل کر مصر کے بادشاہ بن گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جو ہے وہ اس سمندر کے کنارے پہنچے, مصطفیٰ جان رحمت کا نام یاد آیا. مصطفیٰ جان رحمت کے نام کے وسیلے سے اللہ نے سمندر میں راستہ عطا فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشکلیں میرے آقا کے نام سے ٹلتی.
اور جس کو میری بات پر یقین نہ ہو، آج جو ڈر رہا ہو کہ حضرت یہ کیا بات کر رہے ہیں، ڈرو مت، ڈرو مت، میں اپنی بات نہیں کرتا، اپنی بات نہیں کرتا. آؤ امام اہل سنت سے سند سن لو. یہ تو دنیا میں آنے کی بات ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں کو نبی کے نام کی ضرورت ہے. سوچو حشر کا میدان قائم ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جو لوگ جائیں گے، حضرت آدم کیا کہیں گے؟ اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری. حضرت نوح کیا ہے؟ اول الرسل ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام رسول نہیں ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام رسول ہے. اول الرسل کہا جاتا ہے، اولو العزم رسول ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری، غیری غیری. حضرت موسیٰ علیہ السلام غیری غیری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیری غیری، حضرت داؤد علیہ السلام غیری غیری. میدان حشر میں بھی سب کو میرے مصطفیٰ کی تلاش ہوگی. اور اس چکر میں مت رہنا کہ صرف بریلویوں کو حضور کی تلاش ہے. نہیں نہیں، اعلیٰ حضرت بھی حضور کو تلاش رہے ہیں، غوث الاعظم بھی حضور کو، اور سنا حضرت ابراہیم بھی حضور کو تلاشیں گے، یعنی ان کو بھی حضور کی ضرورت ہے. میرے امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. تو یہ مت سمجھیے کہ میں کوئی بات باہر سے کر کہنا کیا چاہتا ہوں کہ سب کی مصیبت نبی کے نام سے ٹلتی ہے. ٹھیک ہے، توجہ ہے، سب کی مصیبت نبی کے نام سے ٹلتی ہے. لیکن نبی کی موجودگی میں صحابہ کے اوپر یہ مصیبت تھی یا نہیں؟ بھائی تھی نا مصیبت کہ بھائی قلعہ فتح نہیں ہو رہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے، لیکن معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ قلعہ فتح نہیں ہوا، سر نہیں ہو سکا. تو حضور نے ارشاد فرمایا میں اس کو علم دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا فرمائے گا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے علم عطا فرمایا. جب تشریف لائے تو حضور نے کہا علی کیا ہوا؟ توجہ ہے یا ختم کر دوں؟ آپ تھک گئے ہو میں ختم کر دوں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے کتنے لوگ اور سننا چاہتے ہیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور درود شریف پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضور نے کہا علی کیا ہوا؟ کہا آقا آنکھ میں کچھ مسئلہ ہے. حضور نے اپنا لعاب دہن نکالا اور حضرت علی کی آنکھ میں لگا دیا. حضرت علی کی آنکھ میں لگا دیا، اور جب لگایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری آنکھیں پہلے سے زیادہ دیکھنے والی ہو گئیں. اور حضور کے لعاب دہن کا کمال ہی یہ ہے، حضور کے لعاب دہن کا کمال ہی یہ ہے، کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے، جو لوگ حضور کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، ذرا عقل کے ناخن لو ہوش کے میرے بھائی، سوچو تو صحیح، غور تو کرو، کیا بک رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھ تو نکل گئی تھی، باہر آ گئی تھی. ایک غزوے کے موقع پر ان کی آنکھ باہر آ گئی تھی. باہر آ گئی تو انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ قتادہ تمہاری آنکھ نکال دیتے ہیں. کہا نہیں نہیں آنکھ مت نکالو، مجھے حضور کے پاس لے چلو. لوگ اٹھا کے حضور کے پاس لائے. کہا قتادہ کیا ہوا؟ کہا حضور میری آنکھ میں تیر لگ گیا ہے اور میں جوان ہوں، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے کانا کہیں. حضور مجھے آنکھیں عطا فرمائیں، آنکھیں عطا فرمائیں. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا اور ان کی آنکھ کو اندر ڈھکیل دیا اور آنکھیں فٹ ہو گئیں. حضرت قتادہ کہتے ہیں میں گلیوں میں چلتا تھا، لوگ کہتے تھے قتادہ تیری بائیں آنکھ سے زیادہ تیری داہنی آنکھ خوبصورت ہے. اور کہتے ہیں مجھے بائیں آنکھ سے اتنا نہیں دکھتا تھا جتنا داہنی آنکھ سے دکھتا تھا. کسی نے قتادہ کہا دکھے گا کیوں نہیں، بائیں آنکھ تو فرشتوں نے لگائی ہے، داہنی آنکھ تو حضور سرور دو عالم نے لگائی ہے. غور تو کیجئے، یہ حضور ہیں. حضور نے اپنا لعاب دہن نکالا اور حضرت علی کی آنکھ میں لگایا.
آنکھ میں لگایا اور حضرت علی کو بھیجا علم لے کر. مولا کائنات تشریف لے گئے, حضرت علی المرتضیٰ تشریف لے گئے. جب دروازے پر پہنچے تو ایک شخص آیا, اس کا نام حارث بیان کیا گیا, اور بھی کچھ نام الگ الگ روایات میں. حارث آگے آیا, اس نے کہا کون ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف پیش کیا. اس نے کہا مجھ سے لڑو گے, مجھ سے لڑائی کے لیے آئے ہو؟ بڑا طاقتور تھا, جنگجو تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے قتل کر دیا, مر گیا. اس کے بھائی کا نام تھا مرحب, اور یہ ایسا پہلوان تھا جس کے چرچے دور دور تک تھے. مرحب ایسا پہلوان آپ نے نام سنا ہوگا. جب بھائی کو قتل کر دیا تو مرحب باہر آیا, اور 15 یا 17 لوگ اس کے ساتھ باہر آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں. مرحب نے کہا تو کون ہے؟ اپنا قد دیکھ, اپنی قامت دیکھ, اپنی جسامت دیکھ. تو مجھ سے لڑے گا؟ مجھ سے لڑنا چاہتا ہے؟ میں مرحب ہوں, مرحب. کہا میں مرحب ہوں, مرحب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش کھڑے تھے. اس نے پھر للکارا, کہا تو مجھ سے لڑے گا؟ مجھ سے لڑے گا؟ اپنا قد دیکھ, اپنی قامت دیکھ. تو مجھ سے لڑے گا؟ میں مرحب ہوں, مرحب. میرے مقابلے میں جو آتا ہے وہ کبھی بچتا نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے. مرحب للکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں مرحب ہوں, مرحب. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علمدار مصطفیٰ ابو طراب داماد پیمبر باب العلم حیدر کرار نے تلوار اٹھائی اور مرحب کی طرف لپکے اور ایک وار کیا. جب مرحب نے وار کیا حضرت علی نے اپنی ڈھال پہ روکا. مرحب نے دوبارہ وار کیا, حضرت علی نے دوبارہ اپنی ڈھال پہ روکا. اس مرتبہ روکا تو ڈھال ہلکی سی ٹوٹ گئی. جب ٹوٹی تو مولا کائنات نے پلٹ کر تلوار کا وار کیا اور اس کے لوہے کی ٹوپی کو تلوار چیرتی ہوئی اس کے سر کے اندر سے داخل ہوتی ہوئی اس کی گردن تک پہنچ گئی. اور حضرت علی نے نعرہ لگایا انا الذی سمتنی امی حیدرا, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر کا مطلب کیا؟ کرار. میں پلٹ کے وار کرتا ہوں. مرحب, تو مرحب ہوگا اپنی جگہ, لیکن میں علمدار مصطفیٰ ہوں. میں مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہوں. اور جب حضرت علی نے یہ کیا ڈھال ٹوٹ گئی تھی. دوبارہ جب آگے بڑھے اور لوگوں نے وار کرنا چاہا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ لیا. یہ حدیث بیان کر رہا ہوں. دروازہ اکھاڑا, وہ دروازہ جسے 10 نوجوان یا 8 نوجوان پکڑ کر کے فٹ کرتے تھے یا لگاتے تھے. حضرت علی نے وہ دروازہ اکھاڑا. اگر مرحب ایک اور وار کرتا تو حضرت علی کی ڈھال ٹوٹ چکی تھی. آپ نے اس دروازے کو اپنی ڈھال بنا لی اور یوں کبھی آگے گھماتے کبھی پیچھے گھماتے. توجہ ہے, شان علی بیان ہو رہی ہے. اس دروازے کو کبھی آگے کرتے ہیں کبھی پیچھے گھماتے ہیں اور تلوار کا وار اس دروازے پہ روکتے ہیں. غور تو کرو, سوچو تو صحیح کہ وہ دروازہ جو خیبر کا دروازہ ہے جسے 10 لوگ اٹھا کے بند کرتے ہیں, مولا نے اسے ایک ہاتھ میں اٹھایا اور اٹھا کے اسے اپنی ڈھال بنایا اور زندگی بھر قیامت تک کے لیے خیبر کے در و دیوار پر یہ جملہ نقش ہو گیا کہ کبھی در ہلتا ہے, کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. شاہ مردہ, شیر یزدہ, قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. یہ ہے مولا کائنات. یہ بہت سارے واقعات تھے, میں نے چھوڑ کے جلدی آپ کو بیان کیا ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ گنا نہ گزرے, بہت لمبا وقت نہ لگے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. آپ غور تو کریں کہ اللہ نے کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے, کیا درجے عطا فرمائے. خدا کی قسم, حضور کا ہر صحابی, جس صحابی کو آپ پڑھنے لگیے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے سارے فضائل اسی میں جمع کر دیے ہیں. یہ حضور کے صحابہ کی فضیلت ہے. حضور نے فرمایا نا کہ میرے صحابی جو ہے وہ تاروں کی مثل ہیں. تو اس لیے یہ شان مولائے کائنات ہے. اور میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دن حضرت علی کو وہ علم عطا فرمایا اور حضرت علی کے ہاتھوں اللہ نے فتح عطا فرمائی.
تو صحابہ کی مصیبت تھی یا نہیں؟ چلو اس بات کو نہیں مانتے، یا ہو سکتا ہے کہ اس وقت میرے بتانے کے طریقے سے اگر یہ دلیل کچھ کمزور لگ رہی ہو تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنیے. فرماتے ہیں کہ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب تک تشریف فرما تھے، وہ تو خیر القرون قرنی تھا نا. حضور نے کیا فرمایا کہ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے. خیر القرون قرنی، توجہ ہے، ختم کر دوں، ہو گیا بس. درود شریف پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی شروعات ہو رہی ہے، یہ میں تمیدی گفتگو کر رہا ہوں. یہ مولائے کائنات کی جو فضیلت ہے نا وہ ابھی میں یہاں، یہ ہے 1 گھنٹے کا کم سے کم عنوان ابھی ہے. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. ھذا من فضل ربی، اپنے رب کے فضل سے کہتا ہوں. مولائے کائنات پہ 10 دن میں بولوں تو اللہ کے فضل سے میرے پاس اتنا مواد ہے، 10 دن ختم ہو جائیں گے، میرا مواد نہیں ختم ہوگا. یہ اللہ کا فضل ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، میں نے 3 دن بولا ہے. حضرت علی کی فضیلت شروع ہو رہی ہے. آپ سمجھیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرم، حضور کا زمانہ تو خیر القرون تھا، امن و امان والا زمانہ، اس سے بہتر کوئی زمانہ نہیں. حضور نے خود فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ، سب سے اچھا زمانہ میرا زمانہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ حضور وہ زمانہ ہے کب تک؟ بھئی ہر زمانہ حضور کا ہے، دانا دانا حضور کا ہے، تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا زمانہ ہے، کہاں تک ہے، کب تک ہے؟ بہت خاص اور بہت لطیف نقطہ ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے. حضور افصح العرب ہیں. حضور جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس بات کے صرف ایک معنی نہیں ہوتے، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. تو مطلب حضور جب آپ تشریف لے گئے تو زمانہ ختم؟ کیا یہ مطلب ہے کہ جب حضور تشریف لے گئے آپ کا زمانہ ختم؟ حضور نے فرمایا پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد. یہ فرمایا نا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، خیر القرون قرنی یلونہ ثم یلونہ. حضور نے ارشاد فرمایا اس کے بعد، پھر اس کے بعد. یہ حضور کی حدیث پاک ہے، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب آپ غور کیجئے کہ حضور کا زمانہ کب تک ہے، کہاں تک ہے. بس اس بات کو بیان کر کے بات ختم کر دوں گا. یہ آخری بات بیان کر رہا ہوں آج کی نشست کی. حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ. تو کہاں تک، کہاں تک؟ اب غور کیجئے، صوفیہ کیا ایک بہت خاص نقطہ ہے، بہت خاص. میرے والد گرامی بیان فرماتے تھے، میں نے انہی سے سنا. غور کیجئے، فرماتے تھے کہ یہ جو حضور نے فرمایا نا خیر القرون قرنی، تو میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افصح العرب ہے. جب حضور کلام کرتے ہیں تو سمجھنے والا انسان چاہیے کہ اس بات کو سمجھ سکے. حضور نے جو قرنی کہا ہے وہ قرنی کیوں کہا؟ اگر زمانہ تھا تو عام طور پر زمانے کے لیے عصر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. قرآن نے خود کہا والعصر ان الانسان لفی خسر. تو عصر کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ قرن کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اور قرنی کیوں کہا؟ تو فرماتے تھے یہ جو قرن کی قاف ہے نا، قاف، یہ صدیق اکبر کی قاف ہے. توجہ ہے توجہ. صحابہ پر انگلیاں اٹھانے والوں اور دور خلافت راشدہ پر انگلی رکھنے والوں، سنو سنو، حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. اچھے انسان دیکھنے ہو میرے زمانے میں دیکھو، اچھی تعلیم دیکھنی ہے میرے زمانے میں دیکھو، اچھی شجاعت دیکھنی ہے میرے زمانے میں دیکھو، اچھے بچے دیکھنے ہیں میرے زمانے میں دیکھو، اچھی عورتیں دیکھنی ہے میرے زمانے میں دیکھو، اچھے اولاد دیکھنے میرے زمانے میں دیکھو، اچھے مدرس دیکھنا ہو میرے زمانے میں دیکھو، اچھے شاگرد دیکھنا ہو میرے زمانے میں دیکھو، زہد دیکھنا ہے حضور کے زمانے میں، تقویٰ دیکھنا ہے حضور کے زمانے میں، عبادت دیکھنی حضور کے زمانے میں، پرہیزگاری دیکھنی حضور کے زمانے میں. ارے حضور کے زمانے میں دیکھو نا، تمہیں دنیا کا سارا حسن نظر آئے گا، سارا حسن نظر آئے گا. وہ کسی زمانے میں بنارس میں پڑھتا تھا، اس زمانے میں جارج بش نے کہا تھا، حالانکہ اس وقت وہ پریزیڈنٹ نہیں تھا، اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں اتنا نہ اچکو ورنہ ہم تمہیں انہی پتھروں کے زمانے میں ڈھکیل دیں گے جہاں سے تم نکل کر آئے ہو. یہ اس کا جملہ تھا، اس زمانے میں کہا تھا. تو وہاں ایک احتجاجی جلسہ ہوا، اس احتجاجی جلسے میں موجود تھا،
اور میں نے وہاں ایک بات کی تھی, وہ بات میں آج آپ سے کہتا ہوں. حضور کے زمانے کی بات آ گئی, اس نے کہا ہم تمہیں انہی پتھروں کے زمانے میں ڈھکیل دیں گے. میں نے کہا او جارج بش, او گورے تن کے کالے من کے انسانوں, تم ہمیں اس زمانے سے ڈراتے ہو. ارے تمہارے لیے پچھلا زمانہ بدبودار ہوگا, ہمارے لیے ایسا نہیں ہے. امریکہ اور یورپ پیچھے پلٹے اپنے زمانے میں تو انہیں لندن کی گلیوں میں کیچڑ نظر آئے گا, امریکہ کی گلیوں میں گھوڑوں کی لید نظر آئے گی. لیکن اللہ کی عزت کی قسم, اگر ہم پیچھے پلٹے اور 1400 سال پیچھے پلٹ گئے تو ہمیں صدیق اکبر کی صداقت نظر آئے گی, عمر کی عدالت نظر آئے گی. ارے اللہ کا خوف کرو اور شکر کرو کہ ہم اپنے پچھلے زمانے میں نہیں لوٹ رہے, ورنہ جس دن ہم پچھلے زمانے میں لوٹے تم کہنے پہ مجبور ہو جاؤ گے کہ دست تو دست ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہمارا زمانہ اور ہمارا ماضی بہت تابناک ہے. ہم پیچھے پلٹتے ہیں تو حضور کا زمانہ ملتا ہے. خیر القرون قرنی, حضور نے ارشاد فرمایا. تو فرماتے ہیں کہ قاف سے مراد اللہ رحمت نازل فرمائے میرے والد گرامی کی قبر پر, کہیے آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قاف سے مراد حضرت صدیق اکبر کی قاف ہے, کہ حضور کے زمانے میں صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ بھی شامل ہے. اور فرماتے ہیں قرنی کا جو رے ہے وہ حضرت عمر کی رے ہے, کہ حضرت عمر کا دور خلافت بھی حضور کے زمانے میں شامل ہے. اور قرنی کا جو نو ہے وہ حضرت عثمان کا نو ہے, اور اس کی جو یا ہے وہ مولائے کائنات کی یا ہے, علی کی یا ہے. تو یہ 4 لوگوں کی خلافت کو لیتے ہیں, اور حضرت امام حسن کے 6 مہینے چونکہ وہ ذیلی خلافت ہے تو اس کو اسی میں داخل کیجئے, وہ بھی ایک الگ عنوان ہے. موقع رہا تو وہ بھی بیان کر دوں گا انشاءاللہ کہ وہ کیسے داخل ہیں. تو یہ 4 خلفائے راشدین ہیں, ان کے زمانے بھی حضور کے زمانے میں داخل ہیں. اور اس بات کی دلیل اس بات سے لیجئے, اور ان کی غلامی بھی پکی غلامی ہے. وہ کیسے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ جو قرآن کے حروف مقطعات ہوتے ہیں نا, حروف مقطعات,